بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ بھلا ایسا شخص جو مردہ تھا، جس کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی فراہم کر دی، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، ایسے شخص کے برابر ہے جو اندھیرے میں ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے بندوں کا حال بیان فرمایا۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کا باطن روشن ہو گیا اور ہر چیز کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی، اور ایک وہ جو جہالت، نفسانیت اور شیطانیت کی ظلمت میں غرق ہیں اور قور باطنی کی وجہ سے نجات نہیں پا رہے اور بھٹکتے بھٹکتے جان دیتے ہیں اور دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ یہ آیت پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ پہلے دونوں سرداری کے دعوے دار تھے اور اپنے باطل عقیدے پر پختہ تھے، جس کی وجہ سے حقیقت ان پر منکشف نہ تھی۔ اس وجہ سے اسلام اور بانی اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آزار تھے، لیکن چونکہ دونوں مشرکین مکہ میں نادر تھے اور لوگوں میں با اثر تھے، اس لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی، الہی ان دو میں سے ایک اسلام کو عطا فرما کہ تیرے دین کو تقویت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردہ بخت کو زندہ کر دیا اور شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن کر دیا۔ باطن کا روشن ہونا تھا کہ تاج علماء بن گئے، مقتدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے، اور اس طرح وہ رتبہ پایا جس کی تعریف کے لیے بہت وقت چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 24 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت عطا کی۔ دریائے نیل کو خط لکھا کہ خبردار اس پار آؤ، تو اس نے اپنا رخ بدل دیا، ورنہ اس سے پہلے سیلاب آیا تھا، اور اس بار آتا تو بہت نقصان ہوتا، جبکہ پہلے خدا سے غافل جہلا کسی معصوم بچی کی قربانی دیتے اور خیال کرتے کہ پھر دریا واپس جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ نے دریا کو خط لکھا، اور دریا کو خالق حقیقی کے محبوب کے غلام کا حکم ماننا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نور باطنی کو اتنا تیز کر دیا کہ مدینہ پاک میں موجود خطبہ دیتے ہوئے نہاوند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی، اور وہ نورانی آواز حضرت ساریہ نے وہاں سنی۔ گو یہ اللہ تعالیٰ نے جو روشن کرنے والا چراغ بھیجا ہے، اس کے فیض سے نور علی نور ہو گئے، دل بھی نور اور زبان بھی نور، دماغ بھی نور، اور اس طرح ہر جگہ سرخرو سرفراز۔ مگر وہ شخص جو قور باطنی کی وجہ سے جہالت کا باب بنا، وہ ظلمت میں بھٹکتا رہا اور اپنی دنیاوی سرداری کے گھمنڈ میں اس طرح بہکتا رہا کہ ساری زندگی برباد ہو گئی، اور آخرکار ذلیل و خوار ہو کر 2 بچوں کے ہاتھوں تہ و تیغ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ غور سے دیکھو تو دونوں قریش تھے،
قوم کے سردار تھے، کیا دونوں کی زندگیاں ایک جیسی ہوئیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہوا، جبکہ دوسرا دونوں جہانوں میں ملعون، رسوا اور ذلیل ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا، جبکہ دوسرا بے نور رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہی عزت کا سبب ہے، اور وہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ وہ سراج منیر یعنی روشن کرنے والے چراغ سے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، وہ نور علی نور ہو گیا، اور جو اس نسبت سے محروم رہا وہ ابو جہل اندھا کا اندھا ہی رہا۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ نسبت سینہ صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور سینہ صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سکھانا اور پاک کرنا ہی روح اور قلب کو جلا بخشتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو یہی ہدایت فرمائی، اور یہی غرض و غایت ہے اس محفل کی کہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں۔ دل صرف یاد الہی سے پاک ہوتا ہے، اور فیض سراج منیر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔